بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. گزشتہ کی نشست میں شہوت کی آگ اور اس کی پانی کے ساتھ دشمنی، یعنی کہ نور جو ہوتا ہے دین کا وہ پانی کا کردار ادا کرتا ہے اور شہوت جو ہے آگ کا کردار ادا کرتی ہے. جیسے انسان اور شیطان دشمن ہیں، جیسے مٹی کی بنائی ہوئی مخلوق اور آگ سے بنائی ہوئی مخلوق دشمن ہیں، اسی طرح نور اور نار بھی آپس کے دشمن ہیں. اگرچہ کہ نار سے بھی کچھ روشنی نکلتی ہے، لیکن جو نور سے نکلنے والی روشنی ہے وہ نار سے نکلنے والی روشنی کا مقابلہ نہیں. تو آپ نے کہا کہ ہر انسان کے اندر یا تو نار ہوتا ہے یا نور ہوتا ہے اور اسی سے وہ دیکھتا ہے. جو لوگ شہوتوں سے بھرے پڑے ہیں، نور ایمان سے خالی ہیں، وہ بھی ایک روشنی میں اپنی زندگی ضرور بسر کر رہے ہیں، لیکن وہ روشنی نور کی نہیں ہے بلکہ نار کی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نور کی روشنی حاصل ہے اور انہوں نے اپنی اس نورانی روشنی سے، وہ نور کے اس پانی سے شہوتوں کی آگ کو ٹھنڈا کر لیا ہے. تو آپ انہی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آگ جو ہے ایسے پاک لوگوں کا نقصان نہیں کر سکتی. اگر دریا کے اوپر کوڑا کرکٹ جا کر گر بھی جائے، تھوڑی دیر تک اگر دریا کی سطح پر وہ کوڑا کرکٹ تیرتا بھی رہے تو وہ زیادہ دیر تک تیرنے والا نہیں ہے. یا تو دریا کے بہاؤ کے ساتھ کچرا بہہ جائے گا یا پھر کنارے پر کسی کنارے پہ آ کر رک جائے گا. ہر کے تریاق خدائے را بخرد گر خرد زہرے میں گویش کوب مرد. جس نے اس تریاق کو، قدرت کے کھلائے ہوئے اس تریاق کو، دوا کو کھا لیا. ایک ایسی دوا ہوتی ہے اگر وہ کھا لے تو زہر کے کھانے سے پہلے ہی اگر وہ دوا کھا لی جائے تو دوا کے اثر سے جانے والا زہر بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا. تو یہ جو تقوی پرہیزگاری والے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں نے ایسی دوا، ایسا تریاق پریکاشنری میجر کے طور پر کھا لیا ہے کہ اگر وہ شہوت کا زہر کبھی کھا بھی لیں تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتا. اس کے برخلاف جو ایسا تریاق نہ کھایا ہو اس کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. گر طبیبت گویت اے رنجور زار از اصل پرہیز کن ہیں ہوشدار. اب کہتے ہیں کہ اگر تجھ کو کوئی فزیشین، کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب یہ کہے کہ اے کمزور مریض، تو کمزوری کے مرض میں مبتلا ہے، تجھے چاہیے کہ ایسی حالت میں شہد سے پرہیز کرو. یا یوں سمجھیے کہ کوئی شوگر کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ شکر سے پرہیز کرو، ورنہ اگر تم شکر سے پرہیز نہیں کرو گے تو بیماری اور بڑھ جائے گی اور جان کے لالے بھی پڑ سکتے ہیں. گر جوابش گوئی از جہل اے سقیم کہ چراتو میں خریب ترس و بیم. اے بیمار، اگر تو نے نادانی سے، بے وقوفی سے اس کو ایسا جواب دے دیا اس حکیم کو، اس ڈاکٹر کو، ڈاکٹر نے تجھ سے کہا تھا کہ تو بیمار ہے، تجھے یہ دوا نہیں کھانی چاہیے، یہ چیز نہیں کھانی چاہیے، پرہیز بتا دیا. لیکن اگر تو نے اپنی بے وقوفی، اپنی نادانی سے اگر ڈاکٹر کو، فزیشین کو یہ جواب دے دیا کہ آپ مجھے تو روک رہے ہیں، آپ خود کیوں کھا رہے ہیں، کہ چرا تو میخری بے ترس و بیم، بغیر کسی خطرے کے، بغیر کسی خوف کے آپ وہی دوا جس سے آپ نے مجھے روکا ہے آپ خود بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اگر آپ نے ایسا جواب دیا تو کیا ہوگا؟ گویدت در دل حکیم مہرباں کش قیاسے کر دے چو ابلہاں. تو وہ
طبیب مہربان جو ہوگا بہت ہی متانت کے ساتھ، پولائٹنس کے ساتھ، شاید آپ کو برملا جواب نہ بھی دے لیکن دل ہی دل میں تو کہے گا نا. کیا کہے گا؟ کتنا بڑا بے وقوف ہے، بیمار ہو کر اپنی طبیعت کو میری طبیعت پر قیاس کرتا ہے. تجھ سے کہا گیا ہے کہ یہ نہ کھا تو اس کا مطلب اس کا کھانا تیرے لیے نقصان دہ ہے، اسی لیے روکا گیا. اس کا کھانا میرے لیے نقصان دہ نہیں ہے، میں کیوں نہ کھاؤں؟ تو بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بیماری، پرہیز، دوا یہ سب کچھ نہیں جانتے. بس ان کو اتنا معلوم ہوتا ہے کہ جو کام آپ خود نہیں کرتے وہ دوسروں کو نہیں روکنا چاہیے. اس طرح کی بات کہتے ہیں. اس کا بہت الگ سینس ہے اور اس سینس کا یہاں پر بہت غلط طریقے سے لوگ استعمال کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ وہ بات یہاں پر فٹ نہیں ہوتی. علاج کے معاملے میں وہ بات فٹ نہیں ہوتی کہ پہلے خود عمل کرو بعد میں لوگوں کو تلقین کرو. وہ علاج کے معاملے میں نہیں ہوتا. علاج اس چیز کا نام ہے کہ جس کو جو ضرورت ہے اس کو وہ کھلایا جاتا ہے، جس کو جس چیز سے روکنا ضروری ہوتا ہے اس سے وہ روکا جاتا ہے. آب چشمہ بھی ز ریزش شد فزوں، آب خم بھی خود ز خوردن شد نگوں. دریا کے پانی کو دیکھو، جب دریا چشمہ اس کا جب پانی بہتا جا رہا ہے تو جب اس کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے تو وہ اور بڑھ جاتا ہے. اگر اس کے اندر کوئی اور چیز داخل ہو جاتی ہے تو اس کے بہاؤ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. جبکہ ایک مٹکے میں یا ایک گھڑے میں ٹھہرے ہوئے پانی کو دیکھو، اگر ضرورت سے زیادہ پانی اس کے اندر ڈالا جائے تو مٹکا ہی ہوندا ہو کے گر جائے گا. یہاں پر یہ معاملہ ہو رہا ہے چشمے میں کہ جتنا پانی زیادہ ڈالا جائے اس کا بہاؤ اور بڑھ جاتا ہے. یہاں پر اگر زیادہ پانی ڈالا جائے تو یہ یا تو ابل جاتا ہے یا پانی کے وزن سے گر کے پھٹ جاتا ہے، ہوندا ہو جاتا ہے. خر کنت رنجور را رنجور تر، وہاں کے مامورست خود مامور تر. خر کہتے ہیں کھانا. ایک ہوتا ہے خر بغیر واؤ کے ساتھ، وہ گدھے کو کہتے ہیں. لیکن یہ خر خے واؤ رے خر کا مطلب ہوتا ہے کھانا. تو کھانا پرہیز بغیر کیا ہوا کھانا، عام کھانا بیمار کو اور بیمار بنا دیتا ہے. اگر کسی بیمار کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ فلاں کھانا نہ کھائیں، اس کے بعد اگر آپ وہ کھانا کھائیں تو وہ کھانا بیمار کی بیماری میں اور اضافے کا موجب بن جاتا ہے. تو دیکھیے آپ ہو رہا یہ کہ کھانا وہی ہے لیکن ایک بیمار کے لیے بیماری میں اضافے کا موجب بن رہا ہے، دوسرے نارمل انسان کے لیے، صحت مند انسان کے لیے اسی کھانے سے طاقت مل رہی ہے. در تو علت می فروزت ہم چنار، ہی مکن با نار ہی زمرہ تو یار. کھانا اگر تو بیمار ہے اور پرہیز والا کھانا ہے تو یہ کھانا تیرے اندر آگ کی طرح بیماری کو بڑھا دے گا. آگ کی طرح، جیسے کہ آگ میں فیول ڈالنے سے آگ ایک دم تیز ہو جاتی ہے، ویسا تیری بیماری تیز ہو جائے گی اگر پرہیز کا کھانا تو نے کھا لیا حالانکہ تجھے نہیں کھانا تھا. تو اس طرح سے آگ بڑھ جاتی ہے. تو آپ کہتے ہیں خبردار، فیول کو، ایندھن کو اپنا دوست مت بناؤ. یہ جو ہم خواہشات کی تکمیل کی جو کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ چلو آج ایک بار اس خواہش کی تکمیل کر دیں، بعد میں یہ طوفان تھم جائے گا تو ہم نارمل ہو جائیں گے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ فیول سے دوستی کر رہے ہیں، یہ تھمنے والا نہیں ہے. جتنا آپ اس کی تکمیل کرتے جائیں گے یہ اتنا شدت کے ساتھ بڑھتا جائے گا. اس کا طریقہ کار صرف یہی ہے کہ اس کو دبا دیا جائے، اس کو تکمیل کے مرحلے سے نہ گزارا جائے. کچھ وقت کے لیے تھوڑی زحمت ہوگی، تھوڑی تکلیف ہوگی، صبر کرنا پڑے گا، لیکن معاملہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا. اور پھر کچھ قدرتی نظام بھی ہیں. قدرت جب اپنا نظامی کام کرے گی تو آپ کا خود مسئلہ حل ہو جائے گا. تو تھوڑی سی ضرورت ہے، صرف تھوڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ نہیں. زید و آتش خانات ویراں شود، قالب زندہ عزو بے جاں شود. ان دونوں آگوں سے
تیرا گھر برباد ہو جائے گا۔ ایک شہوت کی آگ ہے جو اندرونی طور پر جل کر تجھے تباہ کر رہی ہے، ایک باہر سے آنے والی آگ ہے جو کھانے کی شکل میں آپ پیٹ بھر رہے ہیں۔ اگر ادھر سے وہ آپ کو پریشان کر رہی ہے، ادھر سے یہ آپ اس میں ایندھن کا کام کر رہے ہیں، اس آگ میں لکڑی ڈالنے کا کام ہے یہ۔ پہلی خواہشات اور شہوات آپ کے شدت کے ساتھ ہیں، ایسے وقت پہ اس کو مجاہدہ ریاضت کے ذریعے اس کو کم کرنے کے بجائے آپ ٹھونس ٹھونس کر کھاتے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ ایندھن اس کو فیول دیتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں یہ دونوں آگ جب مل جائیں گی تو تیرا گھر برباد ہو جائے گا۔ زندہ جسم مردہ ہو جائے گا۔ قالب زندہ ازو بے جاں شود۔ وہ جسم جو اب تک زندہ تھا، جو زندہ سے مراد اس جسم کو زندہ جسم کہتے ہیں جو اچھی باتوں کو سنتا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ زندہ ہے۔ اور جو اچھی باتوں کو سننا پسند ہی نہیں کرتا، اس کو دلچسپی ہی نہیں ہوتی، یا سنتا بھی ہے تو ایک دم لائٹ لے کے سنتا ہے، عمل کرنے پہ کوئی اس کا کوئی رجحان نہیں ہے، ہنسی مذاق کے لیے سنتا ہے، وہ مردہ جسم ہے۔ تو ابھی تک آپ کا جسم زندہ ہے تو اس کو مردہ مت بناؤ۔ در منر نارست ہس ہم چنور، نار صحت در تن افزایت سرور۔ مجھ میں آگ ہے، مجھ میں آگ ہے تو وہ آگ بھی نور جیسی ہے، کیونکہ یہ صحت والی آگ ہے۔ یہ جو آگ ہے یہ بیماری بڑھانے والی آگ نہیں ہے، یہ بیماری کو ٹھنڈا کرنے والی آگ ہے، صحت کی آگ ہے۔ اس سے تو جسم میں اور سرور بڑھ جائے گا۔ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ایک حلوہ جو طاقت بڑھانے والا ہے، بیمار کے لیے شوگر بڑھانے کا کام کرے گا، لیکن صحت مند آدمی کے لیے طاقت بڑھانے کا کام کرے گا۔ تو آپ وہی بات بتا رہے ہیں کہ آگ تو میرے اندر بھی ہے، لیکن وہ آگ نور جیسی ہے اور سرور کو بڑھانے والی ہے۔ صحت مند طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرو، سرور میں اضافہ ہوگا۔ ناجائز طریقہ اختیار کرو گے تو جہنم کی طرف راستہ بنے گا۔ نار صحت چوں فضایت در وجود، بے زیان تن شود صدگو نسود۔ صحت کی جو آگ ہوتی ہے، ہیلتھی فائر، جب جسم میں بڑھتی ہے تو جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، بلکہ 100 گنا زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ بے زیان تن شود صدگو نسود۔ ہیلتھی فائر اگر ہو تو پھر اب یہ نقصان نہیں پہنچائے گی، بلکہ زیادہ فائدہ پہنچائے گی، 100 گنا زیادہ فائدہ پہنچائے گی۔ اب دیکھیے آگ جو ہوتی ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، اور اس سے نمٹنے کے طریقہ کار بھی ہر جگہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اب اس حوالے سے آپ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا رہے ہیں، حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں شہر میں آگ لگی تھی، تو کیا ہوا تھا اس کی کیفیت آپ بیان کر رہے ہیں۔ آتش افتاد در عہد عمر، ہم چوب خشک می خرد و حجر۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں شہر میں آگ لگ گئی تھی، اور اتنی شدت کی آگ تھی کہ وہ جھونپڑیوں کو سوکھی لکڑیوں کی طرح جلا رہی تھی، پھیل گئی تھی آگ۔ ابھی بھی آپ دیکھیں گے جب جنگلوں میں آگ پھیلتی ہے، حالیہ عرصے میں بہت سارے ممالک میں ایسے واقعات دیکھنے کو ملے، آسٹریلیا وغیرہ، امریکہ وغیرہ میں جنگلوں میں پھیل جاتی ہے آگ، ایک جھاڑ سے دوسرے جھاڑ کو لگ جاتی ہے۔ اب جو جھونپڑی ہیں اس میں تو پھر بھی تازگی جیسا جھاڑوں میں ہوتی ہے ویسی نہیں ہوتی، وہ تو سوکھے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو بہت جلدی آگ پکڑنے کا امکان ہوتا ہے، تو بہت تیزی سے پھیلنے لگی آگ۔ در فتاد اندر بناؤ خانہا، تازد اندر پر مرغو لانہا۔ کنسٹرکشن جتنے تھے اس زمانے کے تعمیرات کے حساب کے کنسٹرکشنز، آج کے دور کے نہیں، تو پورے گھر تھے، اور گھروں کے علاوہ جو دیگر تعمیرات تھی، ہر جگہ آگ نے اپنا اثر دکھایا، سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، یہاں تک کہ پرندوں کے گھونسلوں اور پرندوں کے پروں کو تک نہیں چھوڑا، اتنی شدت کے ساتھ آگ لگ گئی۔ نیم شہر از شعلہا آتش گرفت، آب می ترسید ازاں و می شگفت۔ آدھے شہر کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا،
شعلوں کی گرفت میں لے لیا، اور کیفیت یہ ہو گئی تھی، اس شعر میں آپ شاعرانہ انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ پانی بھی اس آگ سے خوف زدہ تھا کہ کیا بات ہے کہ یہ میرے گرنے کے باوجود، میرے گرائے جانے کے باوجود کیوں نہیں بجھتی. تعجب کر رہا تھا، میں وہ چیز ہوں کہ جس آگ پہ گر جاؤں آگ کو بجھا دوں، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ میں گرتا ہی چلا جاتا ہوں لیکن آگ بجھتی ہی نہیں ہے. تو اتنی شدت کی جب آگ ہوتی ہے تو اس کے اوپر کتنا بھی پانی ڈالو وہ کام نہیں کرتا. اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. مشک ہائے آب و سرکہ میزدند، برسرے آتش کسانے ہوش مند. پانی اور سرکے کی مشینیں، پانی اور سرکے کی مشکیں ڈالی جا رہی تھی. عرب کے دور میں، پرانے دور میں لوگوں کے پاس پانی اور سرکہ ایسے گھروں میں بھر بھر کے ہوا کرتا تھا، لوگوں کے پاس اسٹاک رہا کرتا تھا. آج بھی جو احادیث پر عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گھر میں سرکہ برابر رکھتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین سالن ہے سرکہ. جب کھانے کو گھر میں کچھ نہیں ہوتا تو ایک روٹی ڈال کے سرکے سے لگا کے کھا لیتے تھے، اور بہت فائدے کی چیز ہے. ہر گھر میں سرکہ ہونا ضروری ہے. تو عرب کے پاس تو جو ہے مشکیزوں میں بھرا ہوا ہوتا تھا، بگونوں میں بھرا ہوا ہوتا تھا سرکہ. جیسے ہمارے پاس پانی ہم لوگ اسٹاک کرتے ہیں ویسا سرکہ اسٹاک کیا جاتا تھا. تو لوگوں نے اپنے گھروں کا پانی، گھروں کا سرکہ تک لا کے آگ بجھانے کے لیے پھینکنا شروع کر دیا. برسرے آتش کسانے ہوش مند. جتنے ہوش مند انسان تھے جو جاگ رہے تھے، جو اس آگ کی سنگینی سے واقف تھے، وہ آگ بجھانے کے کاموں میں جٹے ہوئے تھے. آتشس استیزا افزود لہب می رسد اورا مدد اسن رب. لیکن وہ آگ تھی کہ اپنی دشمنی کے پورے مظاہرے کر رہی تھی. اس کے شعلے بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس آگ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ملتی چلی جا رہی ہے، جو بڑھتی جا رہی ہے. آتش از استیزا افزو می شدے می رسید اورا مدد از بے حدے. آگ جوش سے بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی اور اس کو ہوا ملتی چلی جا رہی تھی. ہوا ملتی چلی جا رہی تھی اور آگ بڑھتی چلی جا رہی تھی. خلق آمد جانب عمر شتاب، کاتش ماخد نمی میرد زیاب. لوگ خوف کے مارے جب دیکھ لیا انہوں نے کہ آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی، حضرت عمر کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے. پانی ہم نے پورا اڑیل دیا ہے، جتنا پانی اویلیبل تھا پورا اڑیل دیا گیا ہے، لیکن آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے. گفت آتش ز آیات خداست، شعلہ از آتش بخل شماست. تو حضرت عمر نے ان کو جواب دیا، یہ آگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی نشانیوں میں سے ہے. یہ جو آگ ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی نشانیوں کی وجہ سے ہے. یہ پانی سے نہیں بجھتی. جب عذاب آتا نا پانی سے نہیں بجھتا. کوئی بھی عذاب آنے دو، کسی بھی شکل میں آنے دو، بیماری کی شکل میں آنے دو، چاہے وباؤں کی شکل میں آنے دو، چاہے آگ کی شکل میں آنے دو، چاہے طوفان کی شکل میں آنے دو، اگر وہ عذاب ہے تو ظاہری کوئی علاج کامیاب نہیں ہوتا. یہی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ عذاب ہے. کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی دوا نہیں ہے سوائے ایک عذاب کے. عذاب جب آتا ہے تو کوئی دوا اس میں کام نہیں کرتی، کوئی ٹیکہ کام نہیں کرتا. یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ بیماری یا وبا نہیں ہے بلکہ عذاب ہے. اور عذاب سے دور ہونے کا طریقہ دوائیں نہیں ہیں، عذاب سے دور ہونے کا طریقہ استغفار اور توبہ ہے. تو حضرت عمر یہاں پر یہی فرماتے ہیں، شعلہ از آتش بخل شماست. اب آپ نے فرمایا کہ یہ آگ کیوں بھڑکی، اس کی وجہ معلوم کرنا ہے، اس کو دور کرنا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ تمہارا بخل، تمہاری کنجوسی حد سے بڑھ گئی تھی، اس لیے آئی ہے. تو جو جاننے والے بندے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو خبردار کرتے ہیں کہ یہ عذاب کیوں آیا، اور لوگوں کا کام یہ ہے کہ اس کو سنیں، سن کے اس پہ عمل کریں. کیونکہ عام آدمی کو نہیں پتہ چلتا کہ کیوں آیا، یہ آگ کیوں بھڑکی، نہیں پتہ چلتا. تو جو پتہ چلتا ہے جن کو، وہ بتاتے ہیں، تو آپ کو اس پہ سن کے عمل کرنا ہوتا ہے. تو حضرت عمر نے بتایا کہ یہ تمہاری بخالت، کنجوسی
کی وجہ سے یہ آگ بھڑکی ہے۔ آپ بے گزاری دو نا قسمت کنید، بخل بے گزاری اگر آنے منید۔ پانی کو چھوڑو، پانی ڈالنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ٹیکے لگانا چھوڑو، ٹیکے لگانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جو سبب ہے اس کا، وہ سبب کو جانو، اس کو ختم کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ پانی ڈالنا چھوڑو، روٹیاں تقسیم کرو، غریبوں میں کھانا تقسیم کرو، آگ خود بخود بجھ جائے گی۔ آپ بے گزاری دو نا قسمت کنید، بخل بے گزارید اگر آنے منید۔ بخل سے توبہ کرو، کنجوسی سے توبہ کرو۔ اگر تم میرے ہو تو یہ کر کے بتاؤ۔ میرے پاس تو آئے ہو مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے، میں بتا بھی رہا ہوں، لیکن اگر تم واقعی میرے ہو تو یہ کر کے بتاؤ۔ خلق گفتندش کے در بے کشودہ ام، ما سخی وہل خطوت بودہ ایم۔ لوگوں نے کہا ہم نے تو دروازے کھول دیے ہیں، ہم کوئی کنجوس لوگ نہیں ہیں، ہم نے تو شروع سے دروازے کھول رکھے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ آپ ہم پر ایسا الزام رکھ رہے ہیں کہ ہم کنجوس ہو گئے ہیں۔ ہم کنجوس وہ آدمی ہوتا ہے جو کسی کو کھلاتا پلاتا نہیں ہے۔ ہم تو کھلاتے پلاتے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، عالی شان کروفر سے ایک ڈش کھلاتے ہیں، لوگوں کی دعوتیں کرتے ہیں، اور آپ ہم کو کنجوس کہہ رہے ہیں۔ ہم تو سخی ہیں، ما سخی وہل خطوت بودائم، ہم تو سخی ہیں اور جواں مرد ہیں اس معاملے میں۔ کروفر کی دعوتیں کرتے ہیں، خوب سے خوب ایک ڈش رکھ کے کھلاتے ہیں، اور آپ ہم کو کنجوس کہہ رہے ہیں۔ گفت ناو رسم و عادت دادائیت، دست از بہر خدا نہ شادائیت۔ حضرت عمر نے فرمایا رسم و رواج کے طور پہ جو تم کھلاتے ہو وہ سخاوت میں نہیں آتا۔ ایسا کرنا پڑتا ہے اسی لیے کر رہے ہیں، دنیا کا ایسا طریقہ بن گیا ہے اسی لیے کر رہے ہیں، یہ رکھنا پڑتا ہے اسی لیے رکھ رہے ہیں، یہ پکانا پڑتا ہے اسی لیے پکا رہے ہیں۔ نہیں پکائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ان کے پاس یہ نہیں تھا، اسی لیے پکا رہے ہیں۔ یہ سخاوت نہیں ہے، خدا کے لیے ہاتھ نہیں کھلا ہے۔ خدا کے لیے ہاتھ کھلنے کا نام سخاوت ہے، خدا کے خیال سے ہاتھ کھلنے کا نام سخاوت ہے۔ تم جو کر رہے ہو، جو خرچہ کر رہے ہو، اور اس کو سمجھ رہے ہو کہ ہم بخل نہیں کر رہے ہیں، کنجوسی نہیں کر رہے ہیں، یہ دراصل فضول خرچی کر رہے ہیں، یہ سخاوت نہیں ہے۔ آپ فرق بتا رہے ہیں یہاں پر۔ ہم لوگ فضول خرچی کر کے اس کا نام سخاوت رکھتے ہیں، اس کو کھلانا سمجھتے ہیں، اچھے سے اچھا کھلانا۔ لوگوں کو کھلانا بھی اچھی بات ہے بھائی، اور اچھے سے اچھا ہے، 25 قسم کے ڈش رکھتے ہیں، 3 قسم کی بریانیاں، 4 قسم کے مرغ، 5 قسم کے مٹھے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم سخاوت کر رہے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر تم اس غلط فہمی کا شکار ہو کہ یہ تم خرچ کر رہے ہو سخاوت کے طور پہ، تو یہ تم جھوٹے ہو، یہ سخاوت بالکل نہیں ہے۔ رسم و رواج کے تحت جو کام تم کرتے ہو وہ سخاوت میں نہیں آتا، فضول خرچی میں آتا ہے۔ ہر وہ کام جو لوگوں کے خیال سے کیا جائے وہ رسم و رواج ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ بہر فخر و بہر بوش و بہر ناز، نز برائے ترس و تقوی و نیاز۔ فخر، شان و شوکت، خود نمائی، اپنے آپ کو ظاہر کرنا، اپنی فائنینشیل پوزیشن کو لوگوں کے سامنے بتانا، اپنا پوزیشن ظاہر کرنا، اپنا پریسٹیج اور اپنا جو ہے ریپوٹیشن، ان چیزوں کا خیال کرنے کے لیے خرچ کرنا، یا شان کے لیے ہمارے پاس یہ ہے، ہم اتنا کر سکتے ہیں، ہمارا فائنینشیل کنڈیشن یہ ہے، یہ سب سخاوت میں نہیں آتا، فضول خرچی اور دکھاوے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس مردود ہے یہ سب کچھ۔ خوف خدا اور پرہیزگاری اور نیاز مندی کے ساتھ ہونا چاہیے جو کچھ ہونا چاہیے۔ اب یہ آج کے دور کا قصہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا روم ابھی ہمارے معاشرے میں آگے یہ بول کے جا رہے ہیں، حالانکہ اتنے صدیوں پہلے کی بات۔ مال تخمستو بہر شورا منہ، تیغ را در دست ہر رہزن مدہ۔ پیسہ، مال، دولت،
یہ بیج ہے، یہ دراصل سیڈز کی طرح ہے. پیسہ جو تمہارا سیڈ کی طرح ہے، اس کو اسی زمین میں ڈالو جہاں جھاڑ اگتا ہو. ہر کسی زمین میں نہیں ڈال دیا جاتا. تم لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ قیمتی بیج تمہارے ہاتھ میں آ گئے ہیں اور تم اس کو لے جا کر کھیتی کرنے کے بجائے تم ادھر ادھر زمین پر اس کو پھینکتے چلے جا رہے ہو. جھاڑ کہاں سے اگے گا؟ پھل کہاں سے ملیں گے؟ وہی بیج کو، جو قیمتی بیج تم کو ملا ہے، لے جاؤ اور کھیتی باڑی کر کے اس کے اندر ڈالو. پھر چند دن کے بعد دیکھو تمہارا کھیت جب ہرا بھرا ہوگا، پھل دینا شروع کرے گا، تو تم کہاں کا کہاں نکل جائیں گے. تو مال بیج ہے، پیسہ سیڈز ہے، اس کو ہر زمین میں مت ڈالو. تلوار کو کسی ڈاکو کے ہاتھ میں مت دو. یہ تو تلوار تمہارے پاس ہے، مال دولت کی تلوار، تم نے ڈاکوؤں کے ہاتھ میں دے دی ہے. ایسے ڈاکو ہے جو تمہاری تلوار سے استفادہ کر رہے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑے گھر کے لوگ ہیں، لیکن جا کر دیکھو تمہارے دسترخوان کے دروازے کے اوپر بھکاریوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، ایسے کہ اب بلائے تو بھاگیں، جب بلائے تو بھاگیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایجوکیٹڈ فقیر ہیں، بھکاری ہیں. ان کو خوش کرنے کے لیے، ایسے گھٹیا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تم اپنا یہ بیج خرچ کر رہے ہو جو تم نے محنت سے کمایا ہے، اور جواب میں کچھ آنے والا ہے نہیں. منہ پونچھ کر نکل جائیں گے، بلکہ جاتے جاتے کھانے پہ نام رکھ کے بھی جائیں گے. وہی تمہارا پیسہ اگر اللہ کے راہ میں خرچ کیا گیا ہوتا، صحیح زمین میں بیج کی طرح بویا گیا ہوتا، تو ایک وقت کے بعد وہ جھاڑ بنتا اور تم اس کا پھل کھاتے، پھر تمہارے بعد تمہارے بچے کھاتے. اہل دیرا بازداں از اہل کی، ہم نشین حق بجو با او نشی. دینداروں اور دشمنوں میں فرق کرنا سیکھو. تم لوگوں نے دشمنوں کو دیندار سمجھ لیا ہے، دینداروں کو دشمن سمجھ لیا ہے. تمہارا پورا پیسہ، تمہاری پوری محنت کی کمائی تم اپنے دشمنوں پر خرچ کر رہے ہو، شیطان کو خوش کر رہے ہو. اور جو لوگ تم سے حسد جلن رکھنے والے ہیں، تمہارے اپنے رشتہ دار، دوست احباب، ان کے لیے خرچ کر رہے ہو. اللہ کے نیک بندوں کے لیے، دینداروں پر تم نے کیا خرچ کیا ہے اب تک؟ دل ہی نہیں بڑھتا. کیا کریں ادھر خرچہ کرنے کے لیے؟ ادھر 100 روپے خرچہ کرنے کے لیے دل نہیں بڑھتا، ادھر 2000 روپے آسانی سے خرچہ کر دیتے ہیں. تو ذرا سوچو، تمہارے اندر دوستوں اور دشمنوں میں فرق کرنا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نشین حق بجو با او نشی. اگر تو اپنی بھلائی چاہتا ہے تو تیری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ بندوں میں اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ تلاش کر اور اس کے ساتھ ہو جا، اس کا ہم نشین ہو جا، اس کی صحبت میں رہنا شروع کر دے. ہر کسے برخوں میں خود ایثار کرد، خواجہ پندارت کے وہ خود کار کرد. ہر آدمی نے اپنی قوم پر کسی نہ کسی درجے پہ ایثار کیا ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے کسی نہ کسی درجے میں قوم کے اوپر مہربانی کی ہے. اب ان کی جو مہربانیاں ہیں، ان کی جو ایثار ہے، وہ دکھ کے نہیں آتا ہے. ان کے جو خدمات ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور تم کو لگتا ہے کہ انہوں نے کیا ہی کیا ہے. انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے، یہ سمجھتے ہو تم. اس لیے سمجھتے ہو کہ انہوں نے اپنے کام کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا ہے. خواجہ پندارت کے اوخر کارگرد. اور یہ جناب ہیں کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کر رہا ہے میں نے کیا ہے. لیڈر صاحب کا یہ ماننا ہے کہ قوم نے کچھ نہیں کیا ہے، جو کیا ہے ہم نے کیا ہے. یہ صاحب ہیں، یہ کیفیت ہے ان کی. حالانکہ قوم کے لوگوں نے کیا ہے، اسی لیے تو آپ قائد بنے ہیں، لیڈر بنے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے قوم کے اوپر احسان کیا ہے، ہم نہ ہوتے تو پتہ نہیں ان کا کیا ہوتا، ایسا سمجھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. تو یہ جو لوگ ہیں جن کو تم آسانی کے ساتھ ویلیو لیس سمجھتے ہو، یہی ہے قوم کی اصل باغ ڈور جن کے ہاتھ میں ہیں. ان سے چمٹ کے رہو اور اخلاص کو ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جانے والا کوئی بھی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. سخاوت جس کو تم سمجھتے ہو،
وہ بھی اگر اخلاص کے ساتھ نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا شمار بھی فضول خرچی کرنے والوں میں ہوگا۔ حالانکہ سخاوت اللہ تعالیٰ کی پاس بہت مقبول درجہ رکھنے والا عمل ہے، سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے کہا گیا ہے، لیکن وہی سخی اگر لوگوں کے دکھانے کے لیے اخلاص سے دور ہو کر خرچہ کرے تو اس کا شمار بھی فضول خرچی کرنے والوں شیطان کے بھائیوں میں ہو جائے گا۔ ایک طرف سخی کو اللہ کا دوست کہا گیا، وہ بھی پیسہ خرچ کرتا ہے، دوسری طرف فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا، وہ بھی پیسہ خرچہ کرتا ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ یہی ہے، ایک اللہ کے لیے کرتا ہے، ایک لوگوں کے لیے کرتا ہے۔ تو جو کرنا ہے اخلاص سے کرو، اور یہ جو آگ ہے تمہارے اندر، اس آگ کو نکال کر پھینکو۔ یہ آگ کا استعمال صرف اللہ کے راستے میں ہونا چاہیے، باقی چیزوں کے لیے نہیں۔ اپنی ذاتیات کو ختم کرو۔ اب اس حوالے سے مولانا روم حضرت علی کا وہ مشہور واقعہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، اکثر آپ میں سے وہ واقعہ جانتے ہیں کہ ایک پہلوان جو حضرت علی سے مقابلے کے لیے آیا تھا اور آپ نے اس کو پچھاڑ دیا، پھر جب اس پہلوان نے حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اب وہ کیا واقعہ تھا، کیوں چھوڑا، اور اس کے حوالے سے مولانا روم کیا بیان کریں گے اپنے اپنے نکات، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔